بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایمانوئل میکرون نے کی محمد بن سلمان سے ملاقات۔ خشوگی قتل کے بعد مغرب کے بڑے لیڈر کا پہلا سعودی دورہ۔ یمن کے تعز میں سعودی اتحاد کے حملے، بچوں سمیت 16 ہلاک۔ عالمی طاقتیں ویانا تجویزوں کا معقول جواب دیں، ایران نے کیا وقفے کے دوران مطالبہ۔ اسرائیلی عرب ٹاؤن میں پولیس نے فلسطینی کو گولی مار دی۔ نابلس میں یہودی آباد کاری کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپیں۔ سیالکوٹ موب لنچنگ کے سلسلے میں 120 گرفتار۔ لنکن وزیر اعظم نے کہا یقین ہے عمران خان انصاف کریں گے۔ رشیا یوکرین پر قبضہ کر سکتا ہے، امریکی عہدیداروں کو ڈر، بائیڈن نے کیا ماسکو کو خبردار۔ گجرات میں انڈیا کا تیسرا اومیکرون کیس، چیف منسٹر کی ریویو میٹنگ، 5 ریاستوں میں کووڈ کیسوں میں اضافہ۔ مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان باقی مسائل حل کرنے کے لیے ہوگی بات چیت، امت شاہ کی پہل پر کسانوں نے بنائی کمیٹی۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سیالکوٹ شہر میں ایک سری لنکن شہری کو ہلاک کرنے کے معاملے میں 13 اصل ملزمین اور کئی دوسروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب نے یہ بات بتائی۔ اس واقعے کے سلسلے میں جملہ 120 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں ایک دن پہلے توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے سری لنکن شہری کو مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کی لاش کو جلا دیا تھا۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل راؤ سردار علی خان اور حکومت کے ترجمان حسین خاور نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے 200 سے زیادہ مقامات پر دھاوے کیے گئے اور تقریباً 120 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں 13 اصل ملزمین بھی شامل ہیں جن کے اقبالی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے واقعے کے مقام پر لگے ہوئے 100 کیمروں کے CCTV فوٹیجز حاصل کیے ہیں اور انہیں فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا ہے۔ مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور لاش کو سری لنکا کی وزارت خارجہ کے حوالے کیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب صوبے کے چیف منسٹر عثمان بزدار خود تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ مقتول سری لنکن شہری جو گارمنٹ فیکٹری کا مینیجر تھا نے اپنے آفس کے باہر تحریک لبیک پاکستان تنظیم کا ایک پوسٹر پھاڑا اور اسے کوڑے دان میں ڈالا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے دور سے کسی نے دیکھ لیا اور یہ بات پھیلائی، جس کے بعد دن بھر فیکٹری میں تناؤ رہا اور آہستہ آہستہ فیکٹری کے باہر تحریک لبیک کے کارکن اور دوسرے جمع ہوتے رہے۔ اس کے بعد سری لنکن مینیجر کو گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور موب لنچنگ کا شکار بنایا گیا۔ بعد میں لاش کو جلا دیا گیا۔
سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجپکسے نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وہ اس واقعے سے صدمے کا شکار ہیں اور مرنے والے شخص کی بیوی اور خاندان کے غم میں شریک ہیں۔ پنجاب صوبے کے وزیر قانون راجہ بشارت نے بتایا کہ سیالکوٹ واقعے کی شروعاتی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی۔ صدر فرانس مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ میکرون کا ایئرپورٹ پر مکہ کے گورنر اور شاہی ایڈوائزر پرنس خالد الفیصل نے استقبال کیا۔ میکرون کے اس دورے کے دوران بعض اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اس سے پہلے UAE کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر فرانس نے رافیل جیٹ جنگی ہوائی جہاز بیچنے کے لیے UAE کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ اس سے فرانس کی سب سے مہنگی ڈیل قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ سعودی عرب اور فرانس نے انرجی، فائنانس، ٹورزم اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی اور سمجھوتے کیے۔ میکرون نے کہا کہ سعودی عرب مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کی حفاظت کے حوالے سے اہم رول رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرانس اور سعودی عرب کے حکمرانوں نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ لبنان کے حالات پر بھی بات چیت کی۔ فی الحال سعودی عرب اور لبنان کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ لبنان کے ایک وزیر کے ویڈیو کی وجہ سے سعودی عرب نے بیروت سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور لبنان کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ لبنان فرانس کی کالونی رہ چکا ہے۔ ایمینول میکرون نے سعودی دورے کے دوران کہا کہ اسرائیل کو ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت میں شامل کرنا چاہیے۔ میکرون کا یہ دورہ جمال خشوگی قتل کے بعد سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ یمن کے تعز میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے تازہ حملوں میں کم سے کم 16 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب نے حالیہ عرصے میں یمن میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ تعز کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی حملوں کی خبر ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو ویانا بات چیت میں ایران کی تجویزوں کا معقول جواب دینا چاہیے۔ ایران اس بات چیت میں پابندیاں ہٹانے پر زور دے رہا ہے۔ بات چیت میں جمعے کو وقفہ دیا گیا تھا۔ ایرانی عہدیدار علی باقری کانی نے اس وقفے کا استعمال کرتے ہوئے تہران پہنچ کر ایرانی عہدیداروں سے بات چیت اور ملاقاتیں شروع کی ہیں۔ سعودی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یورپی ملک ویانا بات چیت میں ایران کے رویے سے مایوس ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران اپنے بہت سے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ بات چیت اگلے ہفتے پھر شروع ہوگی۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ویانا میں ان کی طرف سے پیش کی گئی تجویزیں JCPOA کے مطابق ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے ایک عرب آبادی والے شہر میں ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ یہ شخص پچھلے دنوں کار سے کیے گئے ایک حملے کے لیے ذمہ دار تھا، جس میں 2 اسرائیلی آفیسر زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ الفہم ٹاؤن میں پیش آیا، جس سے فرقے وارانہ تناؤ پیدا ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں اس علاقے میں وقفے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ مغربی کنارے میں نابلس کے قریب یہودی آباد کاری کے خلاف فلسطینیوں کے مظاہرے کے دوران جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں 30 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ریڈ کریسنٹ نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے احتجاجیوں کو روکنے کے لیے سڑکوں پر بڑے گڑھے کھود دیے۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد درجنوں فلسطینیوں نے پرامن مارچ نکالا۔ یہ فلسطینی ایک علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر اسرائیلی چیک پوسٹ تھا۔ پچھلے جمعے کو بھی ایسی ہی جھڑپوں میں 135 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ جارڈن میں سینکڑوں لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ پانی کے بدلے بجلی معاہدے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر دارالحکومت عمان میں پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا۔ احتجاجی اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی گیس اسرائیلی قبضے کو تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی مظاہرے کیے گئے۔ احتجاجیوں نے اس سمجھوتے کو بے عزتی قرار دیا۔ پچھلے مہینے جارڈن اور اسرائیل نے UAE کے وزیروں کے ساتھ مل کر ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وارننگ دی ہے کہ وہ ماسکو کی طرف سے ریڈ لائنز قبول نہیں کریں گے۔ ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ رشیا یوکرین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر امریکہ کے انٹیلیجنس عہدیدار مسلسل ایسے رپورٹس دے رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی صدر نے کہا کہ وہ یوکرین پر رشیا کے قبضے کو بہت مشکل بنا دیں گے۔
امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ رشیا 2022 کے شروع میں یوکرین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس دوران یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا نے سرحدوں پر فوجیں بڑھا دی ہیں، وہاں تقریباً 94,000 سے زیادہ سپاہی جمع ہیں۔ اس ہفتے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان ویڈیو کال پر بات چیت ہو سکتی ہے، جس کا مقصد تناؤ کم کرنا ہے۔ کچھ سال پہلے رشیا نے یوکرین کے کرائمیا علاقے کو چھین لیا تھا۔ جمعرات کو رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا تھا کہ امریکہ نے ماسکو کے خلاف پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ جنوری کے ختم تک تناؤ کم ہوگا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے آکسفورڈ ہائی اسکول میں شوٹنگ کے حالیہ واقعے کے سلسلے میں ایک 15 سالہ بچے کے ماں باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مشیگن میں پیش آیا تھا۔ جیمز اور جینیفر کرملی کو کچھ دنوں کی تلاش کے بعد گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ ایک عمارت میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے 15 سالہ بیٹے ایتھان نے اسکول میں فائرنگ کر دی تھی، جس سے 4 بچے مارے گئے اور 7 زخمی ہوئے۔ اس بچے کے ماں باپ کو جمعے کو عہدیداروں کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اومیکرون کی۔ انڈیا میں اومیکرون کا تیسرا کیس پایا گیا ہے۔ یہ معاملہ گجرات میں پایا گیا۔ زمبابوے سے واپس ہونے والا ایک شخص اومیکرون کے لیے پازیٹیو پایا گیا۔ اس سے پہلے کرناٹک میں اومیکرون کے 2 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ جام نگر ضلع کے کلکٹر نے بتایا کہ اس بزرگ مریض کو فی الحال ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ کلکٹر سوروپ پاردھی نے بتایا کہ 72 سالہ شخص میں کمزوری اور حلق میں تکلیف جیسی علامتیں ہیں۔ عہدیداروں نے اس شخص سے ملنے والوں کی بھی تلاش شروع کر دی ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے یہ شخص زمبابوے میں رہتا تھا۔ وہ اپنے سسر سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بخار کی شکایت پر اس کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا اور پھر وہ اومیکرون کے لیے پازیٹیو پایا گیا۔ یہ شخص 28 نومبر کو زمبابوے سے گجرات آیا تھا۔ وہ دسمبر کی 2 تاریخ کو اس میں کرونا وائرس پایا گیا تھا۔ گجرات کے چیف منسٹر نے اومیکرون وائرس پائے جانے کے بعد ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ، ٹریٹمنٹ کی اسٹریٹجی پر عمل کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نئی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے۔ انڈیا میں 8,603 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایکٹیو کیسز ابھی 1 لاکھ سے کم ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے اپ ڈیٹ میں بتایا کہ ایکٹیو کیسز 99,974 ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 415 موتیں ریکارڈ کی گئیں۔ حکومت نے 5 ریاستوں اڑیسہ، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، میزورم اور مرکزی علاقے جموں کشمیر کو خط لکھتے ہوئے وہاں پر ڈیلی کووڈ کیسوں میں اضافے اور موتوں کی شرح میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اومیکرون کی شکل سے پیدا خطروں کے بارے میں بعض ہدایتیں دی گئیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں اب تک 126 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اومیکرون کی انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے۔ نائجیریا میں اومیکرون کے کیسوں کو دیکھتے ہوئے بوسٹر شاٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیدرلینڈز میں ساؤتھ افریقہ سے پہنچنے والے 18 مسافروں میں اومیکرون پایا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا اومیکرون کے مد نظر اپنا امریکہ دورہ برخاست کر رہے ہیں۔ اومیکرون سے پیدا صورتحال کا اثر مارکیٹس پر بھی پڑ رہا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں بھاری گراوٹ آئی۔ کینیڈا کے ٹورانٹو میں اومیکرون کا پہلا کیس پایا گیا۔ اس طرح کینیڈا میں اب تک 12 کیسز کی توثیق ہوئی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں اومیکرون کے 3 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے سڈنی میں اومیکرون کے کیسز بڑھ کر 13 ہو گئے ہیں، جبکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ کیسز آسٹریلیا میں پائے گئے ہیں۔ امریکہ کی ریاست میزوری میں بھی اومیکرون کا ایک کیس پایا گیا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستیں اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسان لیڈرز کو مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کی دعوت دی ہے۔ حکومت کے ساتھ بات چیت میں حصہ لینے کے لیے ایک 5 رکنی پینل بنایا گیا ہے۔ حال ہی میں حکومت نے وہ 3 قانون واپس لے لیے جن کے خلاف پچھلے 1 سال سے کسان دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی کسانوں کے کچھ مطالبات ہیں جن میں MSP کی قانونی ضمانت، احتجاجیوں کے خلاف درج کیسوں کو واپس لینا اور لکھیم پور واقعے کے سلسلے میں مرکزی وزیر اجے مشرا کی برطرفی اور گرفتاری شامل ہے۔
کسان لیڈر یدھویر سنگھ نے بتایا کہ امت شاہ نے کل رات بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس لیے قانون واپس لیے کیونکہ وہ مسائل کا حل ڈھونڈنے کے تعلق سے سنجیدہ ہے. وزیر داخلہ چاہتے تھے کہ حکومت سے بات چیت کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، اسی لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. 7 دسمبر کو حکومت اور اس کمیٹی کے درمیان میٹنگ کے نتیجے کا جائزہ لیا جائے گا. اگر کوئی صلح ہوتی ہے تو کسان دہلی کی سرحدوں سے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. طوفان جواد آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرایا. اس کے اثر میں سریکاکولم اور دوسرے مقامات پر تیز بارش ہو رہی ہے اور 50 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور دوسری ایجنسیز چوکس ہیں. کم سے کم 36 ٹرینوں کو کینسل کیا گیا ہے. آندھرا پردیش کے علاوہ اڑیسہ میں بھی سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.